بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں آپ پر برس رہی ہوں گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے فائدے کثرت سے پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی جو بیماری ہے وہ غم ہے۔ یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائی تھی، ان میں سے 5 چیزیں یہ تھی، اور ان میں سے جو لاسٹ چیز تھی وہ یہ تھی۔ ابو ذر کثرت سے اس کو پڑھو، فرمایا کہ عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، اور یہ وظیفہ جو ہے وہ وہاں سے آیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری جو تھے، ان کی جو اولاد تھی، ان کا بیٹا، اسے کسی نے جو ہے اپنی قید میں کر لیا تھا، اغوا کر لیا تھا، تو تب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو تب آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتائی کہ اس کو کثرت کرو۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے اتنے زیادہ جو ہیں وہ فوائد ہیں۔ زندگی کا معمول بنا لو، جب یہ مشکلات میں پھنس جائیں تو پڑھو، اللہ پاک راستے کھولے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اللہ پاک نے ان کو 3 چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی حضرت ابو ذر غفاری کو، 3 چیزیں کہ اللہ پاک سے ڈرو، صبر کرو، اور کثرت سے جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، استغفار کرو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل شروع ہی کیا تھا میں نے، اور میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، میں اٹھا، دروازہ کھولا تو سامنے میرا بیٹا کھڑا تھا، اور جس کو کسی نے قید کر لیا تھا، اس کے پیچھے جو ہے وہ 100 اونٹ کھڑے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ تم اور یہ اونٹ؟ تو اس نے بولا میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے میرے بیٹے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے کہا کہ جب مجھے وہاں سے نکلنے کا موقع ملا تو میں ساتھ ان کے جو ہیں وہ 100 اونٹ بھی جو ہیں وہ ہانک لایا۔ تو دیکھا، جب آپ کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، اس کے ہو کر تو دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کے ہو جاؤ، وہ تمہاری جو ہے وہ ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا۔ حضرت ابن عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فکر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ آج کل میں بڑی مشکل حالات میں ہوں، اور کسی کو بتائے کہ میرے اوپر یہ جو ہے وہ قرض ہے، تو کبھی بھی اللہ پاک اس کی جو وہ مشکل ختم نہیں کریں گے، آسان نہیں ہوں گی اس کی مشکلیں۔ اگر وہ اپنی مشکلیں اپنے رب کو بتائے گا نا، بلکہ وہ اپنی مشکلات کے لیے اپنے رب کے آگے گڑ گڑائے گا، مصلی بچھا کے، جانماز بچھا کے اکیلے میں اپنے رب سے باتیں کرے گا، تو رب اسے غنی کر دے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تو اپنا دکھ کسی اور کو بتائے گا تو میں تجھے کبھی غنی نہیں کروں گا۔ اور اگر آپ اپنے دکھوں کا مداوع کرنا چاہتے ہیں، اپنی مشکلات کا حل جو ہے اپنا لینا چاہتے ہیں، تو دوسروں کے سامنے گڑ گڑانا اور ہر ایک انسان کے آگے اپنے دکھ تکلیف کو پیش کرنا چھوڑ دیجیے۔ اس کا علاج صرف جو ہے وہ یہ رب کی طرف سے آئی ہے آپ کی طرف آزمائش، اور ٹالے گا بھی وہی، تو بس آپ اس کے ہو کے رہو۔ عبداللہ ابن مسعود جو ہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جلد یا بر دیر اللہ اس کو جو ہے نا، اگر وہ عمل کرتا ہے تو اس کو اللہ پاک مالا مال کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کر کے دیکھ لیں، مشکل میں اگر بیمار ہیں، قرض دار ہیں، تو اپنے رب کو بتائیں، کسی کو بالکل مت بتائیں، اور پھر دیکھیں اس کی کرم نوازیاں آپ پر کیسے برسیں گی۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اس کو ادا کریں، وہ تمہیں اپنے خزانوں سے اس طرح رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ دیکھیں، ہم اگر صبح سو کر اٹھتے ہیں نا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے آج ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہاں پہ جانا ہے، لیکن پرندے جو ہوتے ہیں ان کو بالکل اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آج انہوں نے وہاں کہاں اڑان بھرنی ہے، لیکن صبح خالی پیٹ آتے ہیں تو شام کو جو ہے وہ پیٹ بھرا ہوا لوٹتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجیے میری موٹیویشن کے لیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔